کا جھنڈا لیے آیا سر میدان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، تیرا احسان ہے، تیرا احسان، تیرا احسان ہے، تیرا احسان۔ دیکھا تھا جو اقبال نے ایک خواب سہانا، اس خواب کو ایک روز حقیقت ہے بنانا، یہ سوچا جو تو نے تو ہنسا تجھ پہ زمانہ، ہر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ہم کی اور قربانی کرنا ہوگی۔ حکومت مصیبت میں دبا نہیں کرتا۔ آج کی اس تقریب میں لوریلائی اسکاؤٹ سے میں کیپٹن حسیب قیام اور گرلز ڈگری کالج لوریلائی سے میں سیدہ سحر شرکائے تقریب کو لوریلائی اسکاؤٹس فرنٹیئر کور بلوچستان نارتھ کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، آج کی یہ تقریب جو بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح سے منسوب ہے، ہم سے تقاضا کرتی ہے ایمان کا، اتحاد کا اور تنظیم کا، کیونکہ یہ تینوں بنیادی ستون ہی مومن کی اساس ہیں، اور یہ تقاضا اس محترم شخصیت کا ہے جس کی زندگی کا بیشتر حصہ اسی کاوش میں گزر گیا کہ کسی طرح برے صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد اور خود مختار مملکت کا قیام عمل میں لایا جا سکے۔ آج کے دن کی مناسبت سے فرنٹیئر کور بلوچستان نارتھ نے اس تقریب کو مختلف رنگوں سے سجانے کی کوشش کی ہے، جس میں ایف سی پبلک اسکول لوریلائی اور یونیورسٹی آف لوریلائی کے طلباء و طالبات کے نغمے، ٹیبلوز اور تقاریر شامل ہیں۔
یونیورسٹی آف لوریلائی کے طلباء نے کس زبردست انداز میں وطن عزیز سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ اب میں دعوت دیتا ہوں آج کی دوسری مقرر کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر سے بابائے ملت کی یادوں کو تازہ کریں۔ حاضرین محفل کے دلوں کو قائد اعظم کی جد و جہد سے گرمانے کے لیے تشریف لاتی ہیں حلیمہ ناصر۔ قائد اعظم دشمنان قیام پاکستان کو للکار کر کہتے ہیں کہ اے اسلام کے قلعے کے قیام کو میلی نگاہوں سے دیکھنے والوں سن لو، مجھے محمد علی جناح کہتے ہیں۔ میرا سر کٹ تو سکتا ہے مگر جھک نہیں سکتا۔ محمد علی جناح راہ وفا پر مر تو سکتا ہے مگر بک نہیں سکتا۔ صدر ذی وقار اور سامعین محترم، پھر یوں ہوتا ہے کہ قوم مسلم بیدار ہو جاتی ہے۔ پورے بر صغیر کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے غیور بلوچ اور پختون قائد اعظم کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 30 جون 1947 کو بلوچستان کا شاہی جرگہ پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے قیام پاکستان میں اپنا حصہ ڈال دیتا ہے۔ مسلمانوں کا مقدر جاگ اٹھتا ہے۔ آج جشن کے ساتھ ساتھ تجدید عہد کا دن ہے۔ آئیے مل کر وعدہ کریں کہ ہم میں سے ہر ایک ملت کے مقدر کا ستارہ بنے گا۔ آئیے مل کر وعدہ کریں کہ ہم قائد کے پاکستان کو دنیا کا سب سے عظیم ملک بنائیں گے اور کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی دلا کر دم لیں گے۔ اور ایک دن آئے گا سامعین محترم، ایک دن آئے گا جب قائد کا پاکستان دنیا پر راج کرے گا۔ جانا نراش پدیارت نوے بہار دزڑ گئے بے قرار دیز معاشرین یارا جانا نراش پدیارت نوے بہار دزڑ گئے بے قرار دیز معاشرین یارا جانا نراش پدیارت نوے بہار دزڑ گئے بے قرار دیز معاشرین یارا۔ خواتین و حضرات، قائد اعظم نے اپنی بے مثال قائدانہ صلاحیتوں اور متحرک شخصیت سے جس طرح تحریک آزادی کو ترتیب دیا، ان کاوشوں کو منظوم انداز میں پیش کرنے کے لیے دعوت دیتی ہوں ایف سی پبلک اسکول لوریلائی کے طلباء افنان، فرید اور بسمہ تحریم کو۔ مثل عقیق مانند کوہ نور تھا وہ، مرد حر تھا مسلم غیور تھا وہ، زیرک و ذہن تھا
ایک خوبرو جواں تھا وہ، اپنے آپ میں کوئی آتش فشاں تھا وہ۔ عرب کے شہنشاہ کا جب ملا حکم کبیر، چلا پھر باندھ کر رختے سفر سوئے برے صغیر۔ علم آزادی کا لے کر وہ انگلستان سے آیا تھا، اسے اسلامیان ہند نے قائد بنایا تھا۔ وہ جب بولتا تھا دشمنوں کے دل دہلتے تھے، اسے یوں دیکھ کر سب مسلموں کے من مچلتے تھے۔ تھا مشکل وقت، کٹھن حالات تھے ہند کے مسلمانوں پر، فرنگی ظلم ڈھاتے تھے بوڑھوں پر جوانوں پر۔ قوم مسلم کی صفوں میں مایوسی کے ڈیرے تھے، قسم پرسی کے ہر ایک سو چھائے اندھیرے تھے۔ انہی حالات میں اللہ نے اپنا کرم فرما دیا، محمد علی جناح کو قائد اعظم بنا دیا، محمد علی جناح کو قائد اعظم بنا دیا۔ دو قومی نظریے کا قائد تحریک نے چنا رستہ، سوئے منزل پھر اہل جنوں کا چل پڑا دستہ۔ کہا قائد نے ہم اپنے خوابوں کا ایک وطن بنائیں گے، امن کا گہوارہ محبتوں کا ایک چمن بنائیں گے۔ اٹھا پھر شور ایسا ہر زبان سے لا الہ نکلا، ہر ایک طفل و جواں بن کر محمد علی جناح۔ مسلمانوں کے خون سے ایک نیا پیمان بن گیا، خداوند کی کریمی سے پاکستان بن گیا، خداوند کی کریمی سے پاکستان بن گیا۔ دلائی جس نے آزادی جناح تجھ پر سلام، حق کی تو نے دی منادی جناح تجھ پر سلام۔ میرے قائد میرا تجھ سے یہ وعدہ ہے، تیرے وطن کو آسماں پر جگمگائیں گے، ہم اپنے خون سے لکھیں گے ترقی کے فسانے کو، تیرا جھنڈا ساری دنیا میں لہرائیں گے۔ میرے قائد تیری باتوں کو سینے میں سمائیں گے، ہم اپنے عمل سے نئی صبح کے سورج کو اگائیں گے، تیرا جھنڈا ساری دنیا میں لہرائیں گے۔ میرے قائد تیرا جھنڈا ساری دنیا میں لہرائیں گے۔ بہت شکریہ۔ اگرچہ اس کے ناخن تو اس کے پاؤں سے اکھاڑ لیے گئے، اگرچہ اس کی زبان تو پلاس سے کھینچ لی گئی، لیکن اپنی کٹی ہوئی زبان سے ہندوستانی جیل پر پاکستان زندہ باد لکھ کر مادر وطن کے اس شیر دلیر بیٹے نے دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ بجلی سی لپک چابک سی ادا، ہم جس کو پڑے وہ جاں سے گیا، ہم تندو تیز ہیں آہن ہیں، بجلی سے بنا پیراہن ہیں، ارے ہم میں تو اتنی طاقت ہے کہ موت سے اپنی رفاقت ہے، بت کفر کے ہم نے توڑے ہیں، ہم خالد کی فوج کے گھوڑے ہیں، اے خاک وطن بتلا کس نے تیرے طول و عرض سنبھالے ہیں، ارے ہم ہی وہ وردی والے ہیں، ہم ہی وہ وردی والے ہیں۔ پاکستان آرمڈ فورسز سے اپنی محبت کی ترجمانی کے لیے ایف سی پبلک اسکول لورالائی نے ایک خصوصی اور شاندار ٹیبلو تیار کیا ہے جس کے بول ہیں پاکستان زندہ باد۔
خواتین و حضرات, پیارے بچے اور بچیوں, السلام علیکم. میں آج اس خاص دن کے موقع پہ سب سے پہلے تو IGFC صاحب کو بہت مبارکباد پیش کروں گا, اور آپ کے ساتھ ساتھ ان سب لوگوں کو, ان اداروں کو, انفرادی لوگوں نے جنہوں نے اس میں حصہ ڈالا, اور پچھلے سال کی طرح آج 25 دسمبر کو قائد کے اس خاص دن کے حوالے سے ہم ایک پروقار اور ایک جذبے میں آنے والے دل سے ایک بہت اچھا فنکشن دیا. میں آپ کا بڑا مشکور ہوں جنرل صاحب, اور دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں. اس حوالے سے نہیں کہ ایک فارمیلٹی اور ہم نے آپ کا شکر ادا کرنا ہے. یہ وہ موقع ہوتے ہیں کہ جب قوموں کو احساس دلایا جاتا ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک میں جب بھی ایک ایسا وقت, جب بھی ایک ایسا اوکیزن, جب بھی ایسی کوئی تاریخ دہرائی جاتی ہے, تو ہمیں اپنے آپ کو ان لمحات میں لے جانا چاہیے, کیونکہ جب تک ہم اپنے آپ کو ان حالات میں, ان واقعات سے واقف نہیں کریں گے, ہمارے لیے اس سرزمین میں رہنا انسان کے ساتھ ساتھ پھر چرند پرند کی طرح ہوگا کہ کھانا پینا ہے اور زندگی گزارنی ہے. جس دن کوئی قوم اپنی مقصد, اپنی حیات, اپنا وجود, اس کی اصل چیز کو سمجھتا ہے, پھر اس کے لیے زمین, آسمان, نہر, پانی, انسان, ان سب کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے. ایک عجیب لمحہ ہے, ایک عجیب طریقہ کار ہے. ایک قدرت کا میں کہوں گا کہ پاکستان کے ساتھ قدرت کا جو ایک طریقہ ہے وہ بڑا انوکھا ہے, اور ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ نے اس خطے پہ اپنی ایک عجیب قسم کی مہربانی آپ سمجھ لیں, ایک طریقہ سمجھ لیں, ہمیں ایز اے قوم دکھایا ہے. آج جس قائد کے دن کے حوالے سے میں اور آپ یہاں موجود ہیں, ہم اگر قائد اعظم کی شخصیت, ان کا کس قبیلے سے تعلق, کس زبان کو جانتے تھے, کس علاقے سے قبائلی نمائندگان کے حوالے سے ان کی حیثیت تھی, کس پلیٹ فارم پہ وہ موجود تھے, ان سب چیزوں کا اگر تجزیہ آپ لیں تو ہمیں بہت ہسٹری نہیں ملے گی. لیکن عجیب ایک طریقہ کار ہے کہ ایک پوری قوم ایک شخص کے پیچھے لبیک کہتی ہے, اور اس کے ہر حکم کو تابع لاتے ہوئے اس پاکستان کے لیے جد و جہد میں جاتی ہے. یقینی طور پہ کچھ ایسی چیزیں اس شخص کے اندر تھیں جس نے مجھے اور آپ کو اور پاکستان کے, شاید چلے ہم ایسے لوگ ہیں جو تعلیم یافتہ ہیں, ہم ایک سوچ رکھتے ہیں, ایک مقصد رکھتے ہیں, لیکن ایک ایسا پاکستانی, پنجاب کا, سندھ کا, KP کا, بلوچستان کا, جو شاید ان کی تقریر بھی نہیں سمجھتا تھا, جو شاید ان کے معاملات سے واقف بھی نہیں تھا. آج تو آپ کے پاس واٹس ایپ ہے, فون ہے, آپ بیٹھے بیٹھے چیزوں کی معلومات لیں کہ اس بندے کا کیا کیریکٹر ہے, یہ بندے نے اپنی زندگی کس طرح گزاری ہے, اس کی تقریریں کیسی ہیں, پھر آپ کسی کو فالو کرتے ہیں. لیکن اس دور میں نہ ٹیلی کمیونیکیشن تھی, نہ کوئی ایسا ذریعہ تھا, لیکن لوگوں نے سنا اور عمل کیا, اور وہ تھا ان کا کردار. اور یہ کردار انسان کو زمین سے آسمان پہ اٹھا دیتی ہے, اور جن قوموں میں یہ کردار پائے جاتے ہیں, آپ یقین کریں وہ قومیں کبھی ختم نہیں ہوتی. اور جب ہم اپنی کردار کے ان پہلوؤں کو چھوڑ کے اپنے آپ کو نچلے سطح پہ لاتے ہیں, پھر دنیا بھی آپ کا مذاق اڑاتی ہے, پھر آپ بھی کسی مقام پہ اپنے آپ کو نہیں لا سکتے. اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا کرم تھا کہ ہمیں اس دور میں ایک ایسا شخص ملا جس کے کیریکٹر پہ, جس کی ایمانداری پہ, جس کے عزم پہ, جس کے سوچ پہ, اور جس کے گفتار میں اور ہر لحاظ سے معلومات میں کوئی بھی ایک سوالیہ نشان اس حوالے سے نہیں لگا سکتا تھا
کہ شاید یہ شخص ہم نے اپنی ذمہ داریاں جو اس کو دی ہیں یہ ہمیں کسی گھاٹے کے سودا میں آگے لے جائے گا، اور وہ کردار تھا قائد اعظم محمد علی جناح کا۔ دوستوں، آج کے اس دن سے اور خاص کر آج ہم قائد اعظم کی ریزیڈنسی پہ جو موجود ہیں، ہم نے اپنے آپ کے اندر جانچ کے اپنے اس کرداری چیزوں کو بھی پھر سے نکالنا پڑے گا۔ ہم اس معاشرے میں ایک بہت خوبصورت گلدستے کی صورت میں موجود ہیں، اور اس گلدستے میں ہر قسم کا پھول ہے، اور پھول کی بڑی عجیب سی فطرت ہوتی ہے کہ یہ سیزن میں مرجھا جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، لیکن پھر سے نکلتی ہے۔ اور پاکستان ایک ایسی قوم ہے پاکستانیوں کی کہ عارضی طور پہ یہ پھول کبھی کبھی مرجھا جاتے ہیں، کبھی سردی میں یہ سکڑ جاتے ہیں، کبھی کبھی گرمی کی تپش میں یہ جل بھی جاتے ہیں ان کے پتے، لیکن یہ پھر سے نکھر آتے ہیں، اور وہ مضبوطی اس قوم کو پھر سے دلاتی ہے کہ یہ گلدستہ پاکستان کا ہے۔ اور اس گلدستے کے پھول بھی بڑی عجیب ہیں، کیونکہ اس کی خوبصورتی اسی گلدستے سے وابستہ ہے۔ کوئی پنجاب کی خوبصورتی کو لاتی ہے، کوئی سندھ کے، کوئی بلوچستان کے، کوئی گلگت کے، کوئی کے پی کے، کوئی فرنٹیئر کے، کچھ ایسے لوگوں کی بھی لاتی ہے جن سے میں اور آپ آشنا بھی نہیں ہیں، وہ بھی اس گلدستے کو پورا کرتے ہیں۔ ہماری مائنورٹیز بھی اس گلدستے کو پورا کرتی ہیں۔ ہمارے وہ اقلیتی برادران جن کا ایک بہت بڑا رول پاکستان کے اندر ہمیشہ سے 1947 سے رہا ہے، ان کا ایک بڑا خوبصورتی ڈھال اس میں ہمیشہ رہا ہے۔ اور یہ پاکستان شاید دنیا میں ایک واحد ایسا ملک ہے جہاں آج بھی آپ ہر لحاظ سے، چاہے وہ مذہبی حوالے سے ہو، چاہے وہ انسانی حوالے سے ہو، چاہے وہ زبان کے حوالے سے ہو، کہ جتنی برداشت اور جتنا ایک اپنے اندر محسور کر کے جو جذب کر لیتی ہے قوم ان چیزوں کو، وہ صرف پاکستان میں آپ کو ملے گی، بہت کم ملکوں میں ملتی ہے۔ آج دنیا کے ماشاءاللہ جو چیمپئن ہیں، جو ویسٹ سے لے کے ایسٹ پہ ہیں، آپ امریکہ کی مثال لے لیں، وہاں امیگریشنز کا مسئلہ چل رہا ہے کہ جن قوموں نے اس ملک کو بنایا وہ کبھی کبھی کہتے ہیں ان کو بھی باہر نکال دیں۔ یورپ بریکسٹ میں پھنسا ہوا ہے کہ جہاں آج وہ محسوس کرتے ہیں کہ جی ہم چند ممالک اپنے آپ کو اس پورے بلاک سے الگ رکھیں۔ ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ چلا ہے جہاں آج وہ آئیڈینٹی کی بھی بات کر رہے ہیں، اور اسی طرح فار ایسٹ میں آپ بہت سارے ممالک کی مثال لیں، زبان، نسل، اعتباری حوالے سے ہر لحاظ سے ایک جنگ چل رہی ہے۔ لیکن اگر آپ کبھی پاکستان پہ غور کریں، اس کے باقی مسائل اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن کبھی آپ نے یہ محسوس نہیں کیا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے اندر ان چیزوں کے حوالے سے ایک بہت بڑا تعصب رکھتے ہوں۔ عارضی ضرور رکھتے ہیں، لیکن پھر سمیٹ کے آ جاتے ہیں۔ جب پاکستان کی بات آتی ہے، اس قوم کی بات آتی ہے، یہاں ہمیں بڑی یکجہتی ملتی ہے، اور ہم نے دنیا میں کبھی ایسا پیغام نہیں دیا کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو بہت سارے مختلف حوالوں سے رہنے کا حق نہیں ہے، اپنی ذمہ داریوں کا حق نہیں ہے، اپنے احساسات کو ظاہر کرنے کا حق نہیں ہے۔ اور شاید یہی ہماری یکجہتی ہے، یہی وہ گلدستہ ہے جس کو ہم نے برقرار رکھنا ہے۔ میں یقینی طور پہ اس بات میں بھی تھوڑا سا اپنی تقریر کو لاؤں گا کہ ہمیں اپنی ان ذمہ داریوں کو ایک احسن طریقے سے آگے لے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ یقینی طور پہ آج کے اس پورے پروگرام کو اگر آپ دیکھیں تو میں نے ہر ایک ٹیبلو سے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کیا ہے، چاہے وہ چنال صاحب کے جو شعر تھے، اگر ان کو بھی آپ کبھی غور سے سنتے ہیں، وہ اپنے آپ ایک پیغام تھا، اور میرے خیال شاعروں کے اندر جو ایک بہت بڑی کوالٹی ہے وہ ان سب چیزوں کو سمیٹ کے آپ کو چند الفاظوں میں سمجھانا چاہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی سمجھنا چاہے، اگر آپ اپنی دل کی کھڑکیوں کو اور دماغی کھڑکیوں کو اور اپنے سننے کے آلات کو بند رکھیں گے، پھر ہمارے ذہنوں میں کچھ نہیں جائے گا۔ لیکن اگر ہم اپنے اندر ایک احساس کا مادہ پیدا کریں
تو آپ یقین کریں یہ چند الفاظ ایسے ہیں کہ ایک پورا قصہ سنا دیتی ہے کہ ہم کیا ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے اور ہماری منزل کیا ہے۔ اور واقعی یہ پاکستان کا خطہ یہ ایک ایسا خطہ ہے کہ اگر ہم ان چیزوں پہ عمل درآمد کریں، آپ یقین کریں یہ صرف باتوں کی حد تک نہیں ہے، میں آپ کو حقیقت سے اپنے تجربے سے اپنی معلومات سے بتا رہا ہوں کہ ایسے ملک دنیا میں بڑے کم ہیں اور بالکل نہیں ہیں اگر ہم اس کا احساس کریں، انسان کی صورت میں ہو، زمین کی صورت میں ہو، فضا کی صورت میں ہو، ماحول کی صورت میں ہو، معدنیات کی صورت میں ہو، تیل کی صورت میں ہو، کھانے کی صورت میں، پیداوار کی صورت میں، سمندر کی صورت میں، ادھر برف پڑی ہے، ساحل پہ جائیں گرمی ہوگی، صحرا بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، کھانے پینے کی اس زیارت سے شروعات لیں کہ یہاں سے آپ فروٹ کھائیں، کہیں سے آپ سبزی کھائیں، یہاں سے مالداری لیں، کہیں اور آپ مچھلیوں سے اپنا گزارا کریں۔ یہ کون سے ملک دنیا میں ہیں جہاں قدرت نے یہ ساری چیزیں دی ہیں؟ آپ گن کے مجھے دکھا دیں، سوائے چند ملکوں کے دنیا میں، اور ان کا رقبہ ہم سے بہت بڑا ہے تو ان کو اس کو سمیٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ہم پاکستان کا اللہ تعالیٰ نے ایک رقبہ بھی ایسا رکھا ہے، آبادی ایسی رکھی ہے، وسائل بھی ایسے دیے ہیں کہ یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ اور میں اگر کہہ رہا ہوں کہ کہیں نہیں، آپ یقین کریں یہ بالکل کہیں نہیں۔ آج دنیا نئی نئی ترقیوں کی طرف جاتا ہے کہ دھوپ سے بھی اگر آپ نے بجلی پیدا کرنی ہے وہ بھی پاکستان میں سب سے اچھا ہے، اگر ہوا سے بھی آپ نے بجلی پیدا کرنی ہے وہ بھی پاکستان میں سب سے اچھا ہے۔ تو قدرت اپنے خزانوں میں سے آپ کو اور کیا دے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت بڑی رحمت رکھی ہے اور قائد نے اس پہ محنت کی۔ یہ خطۂ پاکستان اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام دیا ہے، مجھ پہ اور آپ پہ اب میسر ہے کہ اس انعام کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں۔ ہمارے آنے والے مستقبل جو یہاں بیٹھی ہے، یہ پیارے پیارے بچے، یہ شاید میں تو ان پہ ایک بہت بڑی امید لگاتا ہوں کہ ہم شاید وہ مرجھائے ہوئے پھول ہیں جنہوں نے شاید سردی کو برداشت نہیں کیا، جو شاید گرمی میں جل گئے، جو شاید یہ محسوس کرتے تھے کہ ہم پھر سے نہیں نکلیں گے، لیکن ان کے اندر وہ ایک چھوٹی سی کرن نظر آتی ہے جو شاید آنے والے وقت میں اصل حقیقت میں اس ملک پاکستان کو کہیں لے جائے گی۔ خواتین و حضرات، یقینی طور پہ یہ دن ہمارے لیے اس لیے فقط نہیں ہے کہ میں اور آپ ادھر آئیں، ہم ایک دوسرے سے ملیں، بلکہ ہم سیکھیں، ہم ایک دوسرے سے سیکھیں، ہم اپنے ان پیارے بچوں سے کچھ سیکھیں، ہم یہاں فنکاروں کے لہجے سے کچھ سیکھیں اور اصل پاکستان اور اصل اپنی شناخت کو پہچانیں۔ ہمیں اپنے شناخت پہ فخر ہونا چاہیے۔ آج جب یہ گلدستہ ادھر آیا تو پنجاب کی نمائندگی تھی، سندھ کی تھی، بلوچستان کی تھی، کے پی کی تھی، یہ گلگت بلتستان کی تھی۔ یہ وہ گلدستہ ہے جو اپنی نمائندگی پہ فخر کرتا ہے۔ ہمیں اپنے کلچر پہ فخر کرنا چاہیے اور ہر خطہ اپنے کلچر میں ایک یونیکنیس رکھتا ہے۔ ہمیں اپنے کھانوں پہ فخر کرنا چاہیے، اپنے لباس پہ کرنا چاہیے، اپنے لہجے پہ کرنا چاہیے، اپنی اس پہننے والی ٹربنز پہ کرنا چاہیے، اپنی یہ سلائی کردہ ان خواتینوں کے ڈریسوں پہ کرنا چاہیے۔ دنیا آج ان کو دیکھتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو ہم اپنا لیں گے تو ہم بہت پسماندہ اور بہت بیکورڈ ملک کہلائیں گے۔ ہرگز نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ پہ فخر کریں، آپ یقین کریں کامیابیاں آپ کو چومیں گی، لیکن آپ اگر اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کریں گے، آپ یقین کریں انسان کو پھر کامیابی نہیں ملتی۔ تو ہمیں اپنے آپ پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے، اپنی قوم پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے، اپنی قوم پہ انویسٹ کرنا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ تعالی یقینی طور پہ جو ایک خواب علامہ اقبال نے سوچا تھا، جس کے حوالے سے قائد اعظم نے ایک بہت بڑی محنت کی، جو پاکستان کی صورت میں ہمیں ملا ہے، اس کا ایک اصل مقصد آج بھی رہتا ہے اور انشاءاللہ وہ ضرور آئے گا جب ہم اپنی ان سب وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی زندگیاں بہتر کریں گے، اپنے علاقوں کی زندگیاں بہتر کریں گے، اپنے لوگوں کے آنے والے مستقبل کو بہتر کریں گے۔ ہماری ذمہ داریاں ہیں ان پہ۔ آج ہم اگر حکومت ہیں تو ہم نے ان کے لیے صحت بہتر کرنی ہے، تعلیم بہتر کرنی ہے، روڈ دینا ہے، پانی دینا ہے، وسائل دینے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے دینی ہیں۔ اور اگر ہم غافل ہیں
تو پھر یہ حالات شاید آگے اور بھی خراب ہو سکتے ہیں. چونکہ آج اس پنڈال میں پورے بلوچستان کے ذمہ داران بیٹھے ہیں اور ہماری آواز ہر جگہ تک جاتی ہے. ہمیں یہ کردار بنانے پڑیں گے. ہمیں قائد اعظم کے اس کردار سے وہ چیزیں لینی پڑیں گی اور ان کو اپنے اندر ڈالنا پڑے گا. خوشی سے ڈالیں یا کسی مجبوری سے ڈالیں، یہ ہم پہ اب لازم ہے. ہم اس کے بغیر اب آگے نہیں جا سکتے. ہمارے لیے دنیا کے ہر حوالے سے کوئی نہ کوئی نظریاتی حوالے سے کوئی دکھاتا ہے، کوئی نہیں دکھا رہا. آپ کے بہت دشمن ہیں اور وہ ہر لحاظ سے آپ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. اور کمزور کرنے کا یہ مقصد نہیں ہوگا کہ ہم سمجھیں کہ ہم پاکستان کمزور ہو گیا، ہماری زندگی ایسی چلے گی. ہماری زندگیوں پہ اس کا ایک بہت بڑا اثر آئے گا. ہمارے آنے والے بچوں پہ اس کا بہت بڑا اثر آئے گا. اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم دنیا کی مثالیں بہت سارے ملکوں کے ان پچھلے 15 سال میں اگر آپ نکالیں، وہ ممالک کہاں تھے، آج وہاں قحط بھی ہے. لوگ اپنی زندگیاں یورپ میں گزار رہے ہیں، امیگرنٹس بن کے گئے اپنے ملکوں سے. تو انشاءاللہ تعالی آج کا یہ دن جس مقام پہ ہے، تو قائد نے ضرور اس مقام پہ آ کے اپنی اندر ان احساسات کو پھر سے دیکھا ہوگا. اور ہمارے لیے نشانی چھوڑ کے جو گئے ہیں، ہمارا ادھر بار بار آنا اور اس دن کو یہاں منانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور میں یقینی طور پہ ایک دفعہ پھر IGFC صاحب کا بہت مشکور ہوں. آپ کی اس پوری ٹیم کا بڑا مشکور ہوں. ہمارے یہاں نمائندگان کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ ہم سب نے اس یکجہتی کو آج قائد اعظم کے اس ریزیڈنسی پہ لا کے دکھایا ہے کہ آج بھی اس ملک کے اندر ایک بہت بڑا جذبہ ہے. اس کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے اور اس کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے. میں بچوں کا بڑا مشکور ہوں. بہت اچھے ٹیبلوز انہوں نے پیش کیے اور آج کے دن کو میں بہت زیادہ افسردہ اس حوالے سے نہیں کرنا چاہتا. ہماری امیدیں بڑی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہے. آنے والے دور میں ان بچیوں سے ہے، ہمارے بزرگوں کی رہنمائی سے ہے کہ ہم نے ان کی رہنمائی کرنی ہے، ان کو ایک اچھا مستقبل دینا ہے. اس کے لیے آج کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا ایک بہت بڑا کرم اس ملک پہ رکھے، ہم سب پہ رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم حقیقی معنوں میں، اصلی انداز میں اپنے ملک، اس کی ترقی، اس کی حفاظت اور اس کے ان سب چیزوں کے لیے کوشش کریں، محنت کریں اور اپنا حصہ اس کے اندر ڈالیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد، بلوچستان پائندہ باد.